اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو تھمبنیل سے ہی پتہ چل چکا ہوگا کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ آیات کے اندر اور آیات کے اینڈ پر کچھ علامات ایسی نظر آتی ہیں تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نہ جانے یہ علامات کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے۔ فار ایگزامپل میری اسکرین پر یہ لکھا ہوا ہے وَيَقْبِضْنَ، اس کے آگے چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ایک اور مثال دیتی ہوں، لفظ ہے عند اللہ، یہاں پر چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، فارجع البصر، یہاں پر لام الف لا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں پر ہمیں رکنے کا حکم ہے اور کہاں نہیں رکنے کا کہا گیا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی جتنی بھی علامات نظر آئیں تو ہر ایک پر آپ نے بالکل بھی نہیں رکنا۔ ان میں سے کچھ علامات ایسی ہیں کہ ان پر ہر صورت میں رکنا ہوتا ہے، اگر نہ رکے تو معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں رموز اوقاف کیا ہے۔ پہلے ہے رموز، پھر ہے اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا۔ رموز اوقاف ایسی علامات جو ہمیں وقف یعنی رکنے اور نہ رکنے کی معلومات فراہم کرے رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رموز اوقاف کا مطلب ہمیں قرآن پاک میں رکنے اور ٹھہرنے کے اشارے دیے گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے اکثر سفر کرتے وقت روڈ پر دیکھا ہوگا جہاں پر آپ کو سگنل یعنی اشارے نظر آتے ہیں جن کو ٹریفک کے اشارے کہا جاتا ہے، جس میں ریڈ لائٹ ہمیں رکنے کا اشارہ دیتی ہے اور اسی طرح یلو سگنل اور گرین بھی ہمیں چلنے کی تیاری اور چلنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ان سگنل کو فالو نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہمیں کہیں ٹھہرنے اور کہیں نہ ٹھہرنے کے اشارے دیے گئے ہیں جو رموز اوقاف کہلاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو فالو نہیں کرتے تو معنی کے تبدیل ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے میں نے کچھ علامات شو کی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ہم باری باری سمجھیں گے کہ کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر نہیں رکنا ہے۔ سب سے پہلے ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس دائرے کا مطلب ہوتا ہے آیت، جہاں پر یہ آیت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ اس سرکل کا مطلب ہے کہ یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے۔ فار ایگزامپل سورہ ملک کی آیت نمبر 3 ہے، هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، فطور کے بعد دائرہ ہے اور اس میں نمبر 3 بھی ہے، یعنی آپ نے آیت نمبر 3 مکمل کر لی ہے۔ مطلب اس علامت پر آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری علامت ہے طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس علامت پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ ملک کی آیت نمبر 6 ہے،
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. یہاں پر آپ دیکھیے تو کا وقف ہے، مطلب آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں اور بعد میں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ الگ پڑھ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہے میم کی علامت. یہ علامت وقف لازم کی علامت ہے. اس علامت پر لازمی ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں اردو سے، شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جیسے یہ ایک فقرہ ہے، بیٹھو مت جاؤ. اس جملے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جانے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس جملے میں نے بیٹھو کے بعد وقف کیا. اور اگر اسی جملے کو میں ایسے کہوں بیٹھو مت جاؤ، تو دیکھیے اس جملے میں بیٹھو مت کے بعد وقف کیا گیا. پہلے فقرے میں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جانے سے منع کیا، اور جبکہ دوسرے فقرے میں نے جانے کا حکم دیا اور بیٹھنے سے منع کر دیا. صرف وقف آگے پیچھے کرنے سے اتنی سی چینجنگ سے فقرہ مکمل طور پر بدل گیا. حالانکہ فقرہ بالکل سیم ہے، لیکن کہنے کا انداز بدلا تو فقرہ یا جملہ مکمل ہی بدل گیا. یعنی اردو رموز اوقاف کی طرح اگر ہم قرآن کے رموز اوقاف کا خیال نہیں کریں گی تو آیات بالکل اپوزٹ ہو جائیں گی. سورہ ملک کی آیت ہے، یہاں وقف لازم ہے. ہم یہاں کیسے وقف کریں گے دیکھتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. دیکھیے اس ورڈ کے بعد میم کا وقف ہے، وقف لازم ہے، اسی لیے یہاں پر ٹھہرنا بہت ضروری تھا اور میں ٹھہری ہوں. تو آپ نے بھی جہاں پر بھی دیکھنا ہے کہ میم کا وقف آگے ہے تو وہاں پر آپ نے وقف لازمی کرنا ہے. اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ علامت ہے جیم. یہ علامت بھی آپ نے کئی مقامات پہ قرآن پاک میں دیکھی ہوں گی. جیم کا مطلب ہے وقف جائز کی علامت. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، اور اگر نہ بھی ٹھہریں، آپ آگے بھی اسی سانس میں کنٹینیو رہنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے. فار ایگزامپل سورہ ملک کی آیت نمبر 29 ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں سورہ ملک میں سے ہی سب مثالیں آپ کو دے رہی ہوں، کیونکہ اکثر لوگ سورہ ملک کو پڑھتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس جگہ سے آپ کو سمجھایا جائے جہاں سے آپ کے لیے آسانی ہو سکے. تو آیت نمبر 29 ہے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. یہاں پر جیم کی علامت ہے، جیم کا وقف ہے. یہاں پر ہم ٹھہر گئے ہیں تو بہت بہتر کیا کہ ہم یہاں رک گئے ہیں. آگے فَسَتَعْلَمُونَ نیکسٹ ہم نے سٹارٹ کر دیا. لیکن اگر ہم ایک ہی سانس میں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے. یعنی اگر ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. تو ایسے بھی جائز ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہے لام الف لا. یہ والا وقت قرآن پاک میں آپ تو تقریباً ہر پیج پر ہی دیکھ سکتے ہیں. اس کے معنی عربی زبان میں نہیں کے ہیں. اگر قرآن پاک میں یہ علامت آیت کے اوپر شو ہو، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو آپ وقف کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ آیت کے درمیان میں لکھا ہو، جیسے تھوڑا اور آگے چلیے، آیت نمبر 3 میں ہے
فارجع البصر هل ترى من فطور. تو آپ نے وقف بالکل نہیں کرنا کیونکہ یہ آیت کے درمیان میں ہے، بلکہ ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. کیسے؟ فارجع البصر هل ترى من فطور. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ہے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اکثر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے وقف دیکھے ہوں گے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی علامات دیکھی ہوں گی. ان علامات پر کبھی بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ فار ایگزامپل، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. یہاں پر عند اللہ کی بات صاد کا وقف ہے، یہاں پر بالکل بھی نہیں ٹھہرنا. ایک بات اور کلیئر کر دوں، اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس آیت پر رکوع ہو رہا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لائن میں 2 آیات ہوتی ہیں، ایک آیت پر رکوع ہو رہا ہوتا ہے. میری اسکرین پر دیکھیں، جس آیت پر عین کی علامت ہے اس آیت پر رکوع ہو رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ عین جو ہے رکوع کی علامت ہے. اوکے جی، امید ہے آج کا ٹاپک جو ہم نے سیکھا آپ نے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ان علامات کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پارٹ 2 میں ضرور پڑھیں گے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی ہمت اور توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.